رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شهيد المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ایک دانشور کا قول ہے مجھے بہت پسند آیا وہ لکھتا ہے کہ انسان کو فضا میں اڑنے کا طریقہ آ گیا.
ہوائی جہاز کے ذریعے آپ اڑ جاتے ہیں، دور دراز ملکوں میں جا کر اترتے ہیں، اور سمندر اور دریا کی سطح پر تیرنا بھی سیکھ لیا، بحری جہاز چل گئے، فضا میں اڑنا سیکھ لیا، پانی پر تیرنا سیکھ لیا، زمین پر چلنا نہ آیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہنے والا کیا کہہ گیا ہے؟ انسان نے بڑی ترقی حاصل کی ہے، لیکن جو کام کرنے والا تھا وہ نہ کر سکا، کہ زمین پر کیسے میں نے چلنا ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ اللہ کا قرآن سکھائے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کون ہیں؟ یہ سب میرے ہی بندے ہیں۔ مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے۔ پیدا تو رب نے کیا ہے، کوئی اور خالق و مالک نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ان بندوں میں سے جن بندوں کو چن کر کہا کہ یہ میرے بندے ہیں، بات تو تب بنتی ہے نا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رابعہ بصریہ سے قبر میں پوچھا گیا من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ کہا میں کہوں تو بات نہیں بنتی، رب سے پوچھ رابعہ تیری کچھ ہے کہ نہیں؟ میں لاکھ مرتبہ کہوں گی کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ نے مجھے اپنی بندی سمجھے تو میرے کہنے کا کیا فائدہ؟ رب سے پوچھو کہ رابعہ تیرے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ ہم دعویٰ کریں ہم اللہ کے بندے ہیں، بات نہیں بنتی، اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے وہ بندے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر ایک کو چلنا نہیں آتا، یہ کوئی چلتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا یہ تو ان بندوں کا دن ہے نا، دن کو چلتے ہیں، رات کا کیا حال ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ آئے ہائے، زندگی کا ہر دن، بیداری کا ہر لمحہ عاجزی میں گزرتا ہے، اور جب رات اپنی سیاہ زلف کائنات پر پھیلا دیتی ہے، لوگ خواب خرگوش میں مست ہوتے ہیں اور غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں، وہ بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے بندے۔ سبحان اللہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستر ادھر پڑ رہا ہے، سردی ہے تو کوئی بات نہیں، مصلی بچھا ہوا ہے اور وہ کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں اللہ کے بندے۔ زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ۔ کوئی برا بھلا کہے چپ کر جاتے ہیں، کوئی دھکا دے برداشت کر جاتے ہیں، کوئی پتھر مارے سی نہیں کرتے، کوئی گالی دے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، جو رب کی طرف سے ہے مجھے قبول ہے، اپنا کچھ بھی نہیں۔ جو آتا ہے رب کے امر سے آتا ہے۔ اور میرے دوستو سب سے مشکل کام کیا ہے؟ حج کرنا مشکل نہیں، عمرہ کرنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات دینا، جہاد کرنا یہ مشکل نہیں۔ سب سے مشکل کیا کام ہے؟ سب سے مشکل کام ہے راضی برضا رہنا، تسلیم و رضا کا پیکر بن کر زندگی گزارے۔ گرمی ہے تو رب کی طرف سے، سردی ہے تو رب کی طرف سے، سکھ ہے تو رب کی طرف سے، دکھ ہے تو رب کی طرف سے، کوئی دوست ہے تو رب کی طرف سے، دشمن ہے تو رب کی طرف سے، نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے، مفلسی ہے اللہ کی طرف سے، صحت ہے اللہ کی طرف سے، بیماری ہے اللہ کی طرف سے، اولاد ہے تو اللہ کی طرف سے، بے اولاد ہے تو اللہ کی امر کے تحت۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور جو اس منظر پر پہنچ جاتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہی امام حسین کے قافلے کے ہیں۔ کیا فرمایا تھا امام علی مقام نے کربلا میں، جب فرزدق شاعر نے کہا بنی امیہ کی تلوار،
کوفے والوں کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور زبانیں تمہارے ساتھ ہیں، آگے نہ جاؤ، دشمن ہے سارا کوفہ۔ فرمانے لگے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو رب نے لکھ دیا ہے ہو کر رہے گا۔ تقدیر کے سامنے تدبیر کچھ نہیں کرتی، ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، عقل کے غلام نہیں ہیں۔ ہمارا امام عشق ہے، عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شر و دی بدھ قدع تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ سب عشق کی کرامتیں ہیں۔ یہ عشق کی بدر قائم کرتا ہے، عشق کی احد میں لے جاتا ہے، عشق ہی سولی پر چڑھاتا ہے، اور ہنستے جاتے حضرت منصور اور سولی کو بوسہ دے کر سولی پر چڑھتے ہیں۔ ایک نئی رسم عشق نے قائم کر دی، کوئی سولی کو چومتا نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ سولی کو کیوں چوم رہا ہے، یہ قابل تعظیم کب سے ہو گئی؟ فرمایا یہ یار سے ملانے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ یار سے ملانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے سولی کو میں پیار کر رہا ہوں، چوم رہا ہوں، یار سے ملانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے بندے کون ہوئے؟ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وہ پھر قتل تو نہیں کرتے کسی کو، تخریب کاری تو نہیں کرتے، خود کش حملے تو نہیں کرتے، کسی کا گھر تو نہیں لوٹتے، کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں ڈالتے، کسی کے چین کو تو نہیں چھینتے، کسی بیوہ کے سر کے دوپٹہ تو نہیں اتارتے، کسی یتیم بچے کے منہ سے لقمہ تو نہیں چھینتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا، وہ دن ہے یہ رات ہے، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ ہم عاجز بندے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو کیا کہے؟ خود کش حملہ کرے کہ السلام علیکم کہے؟ کیا منع؟ میں ضمانت دیتا ہوں میری طرف سے تیرے لیے سلامتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو سلامتی لے کر آیا تو میں بھی امن لے کر آیا ہوں، آج سینے سے لگ جا۔ یہ ہے مومن۔ تخریب کار مومن نہیں ہو سکتا، خود کش حملہ کرنے والا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو کسی کو کانٹا چبھتا ہوا بھی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ واذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ یہ میرے رسول کے وہ میٹھے بول ہیں، پھولوں سے زیادہ خوشبو پھیلانے والے اور کوئی نور سے زیادہ قیمتی۔ قدر کرو۔ عمر دو، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس نے حکم دیا ہے؟ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ مکی زندگی میں میرے نبی کو حکم نہیں ملا، برداشت کر پیارے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جس طرح میرے باقی رسول صبر کرتے آئے، برداشت کرتے آئے۔ پیارے تو سب کا سردار ہے، برداشت کا نمونہ دکھا دے۔ کسی نے مجنون کہا قبول ہے، شاعر کہا کوئی بات نہیں، ساحر کا جادوگر ہے کوئی بات نہیں، راستے میں کانٹے بچھائے کوئی بات نہیں، میں تو پھولوں کا گلدستہ تیرے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ساتھیوں کو مارا پیٹا، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت یاسر، ان کی اہلیہ، یہ نشانہ ظلم و ستم ابو جہل کا نشانہ بنے۔ میرے نبی خاموش رہے، جو کچھ ہوتا رہا۔ رب نے کہا بس خاموش رہے، دیکھتا جا میں کیا کرتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں۔ برداشت ہے۔ اور جب مدینہ پاک تشریف لائے تو پھر فرمایا اب نہیں برداشت، اب تمہیں
میدان میں نکلنا ہوگا، تبھی تو میرے نبی نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کلمہ نہ پڑھے ان کے خلاف جہاد کر۔ اب ان کافروں کا خون بہانا، قتل کرنا نبی کے لیے فرض ہو گیا، ان کا خون معاف نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے فصل تیار ہے، کاٹو اس فصل کو، میرا حکم ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فاذا فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ کام کر لیا، مومن ہو گئے، نمازی بن گئے، مال کا حق ادا کرنے لگ گئے، عصموا منی دماءہم واموالہم، انہوں نے اپنے مال بھی بچا لیے اور اپنی جانیں بھی بچا لی۔ اب وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب اس کی جان خطرے میں نہیں، جان امن میں ہے، اس کا مال محفوظ ہے۔ الا بحق الاسلام، حق اسلام کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی کا جب محاصرہ کیا مصریوں نے، باغیوں نے، تو آپ مکان کی چھت پر چڑھ کر ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا اسلام میں قتل کرنے کی صرف 3 صورتیں ہیں، اور وہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا، رعایا کا کوئی شخص کسی انسان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس حد تک ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو کیا قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں، جب تک گواہ نہ ہو، جب تک گواہ نہ عدالت میں پیش ہو اس وقت تک تجھے حق نہیں ہے کہ تو اسے قتل کرے۔ مومن کا خون اتنا پاک ہے، اتنا قیمتی ہے، میرے رسول نے فرمایا ساری دنیا کا تباہ ہو جانا آسان ہے، مومن کا خون اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو تیرے ہر محلے میں، ہر گلی کوچے میں، ہر شہر میں ہر روز مومن کے خون سے ہاتھ رنگین کیے جاتے ہیں۔ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان غنی نے فرمایا 3 صورتیں ہیں صرف کسی کو قتل کرنے کی، وہ بھی حکومت اسلامی ہو، عدالت فیصلہ کرے تب قتل، حکومت قتل کرے گی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ معاذ اللہ کو شادی شدہ بدکاری زنا کر بیٹھا، اسے سنسار کیا جائے گا، محلے والے نہیں کریں گے، کوئی مفتی قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے جو اسلامی حکومت کسی زمین کے خطے پر قائم فرمائی ہے وہاں اسلامی قانون جاری ہے، جو 60 سال میں پاکستان میں نہیں ہو سکا، اب تو کوئی توقع ہی کوئی نہیں۔ نئی نسل اس چیز کو سمجھتی نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ مٹ گیا ہے ذہنوں سے، جس طرح یہ مٹ گیا ہے کہ پاکستان کس تاریخ کو بنا تھا، جس سے پوچھو وہ کیا کہے گا؟ جی ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا 27 رمضان کو بنا ہے۔ مٹ گئی نا تاریخ، اب ہم مٹا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے سلف صالحین کے آثار، خود مٹا رہے ہیں۔ انہیں روشن کرنا تھا، ہمارے پاس قیمتی سرمایہ کون ہے؟ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ سلف صالحین، صحابہ سے لے کر آج دن تک جتنے ولی غوث کتب گزرے ہیں وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، میں بڑا حیران ہوا جب دہلی گیا، وہاں گاندھی کی جس آگ میں جلایا گیا وہ راکھ گھڑے میں بھر کر رکھی ہوئی، اور اس کے حجامت کے سامان پہ اس کی پاؤں میں ڈالنے والی کیا کہتے تھے، اب تو سلیپر آ گئے نا، کھڑانے، جی وہ پڑے ہوئے تھے، اور اس کا بستر لحاف وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ اور میں نے کہا وہ کدھر گئے مولوی جو نبی کی وراثت کو، نبی کے آثار کو محفوظ رکھنا بدعت اور شرک سمجھتے ہیں؟ یا ہندو اپنے ایک لیڈر کی ہر چیز محفوظ رکھے ہوئے ہیں؟ جی صحابہ کرام نے میرے نبی پاک کے منہ مبارک محفوظ رکھے، حضور کے
ناخن مبارک محفوظ رکھے۔ حضور کا پیالہ حضرت انس کے پاس تھا، حضور کا جبہ عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، وہ پھر حضرت اسماء کے پاس آیا۔ کوئی بیمار ہو جاتا، پانی میں بھگو کر وہ پانی پلاتے، بیمار صحت مند ہو جاتا۔ یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ مومن کا ایمان ہے، یہ محبت کا کمال ہے، یہ عشق کی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ الحمدللہ، آہا سبحان اللہ، نبی کا یار ہو، ذو النورین تب کہلایا۔ فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ کام نہیں کیا۔ عثمان غنی حیا کا پیکر، زندہ باد۔ قائد اعظم کو زندہ باد کہتے ہو، اقبال کو زندہ باد کہتے ہو۔ زندہ باد تو کہلانے کے یہ مستحق ہے جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ایک نہیں 2 صاحبزادیاں عثمان کے گھر میں ہیں۔ دنیا کی پوری دنیا کی تاریخ میں تمہیں کوئی ایسا بشر نہیں مل سکتا جس کے گھر پیغمبر کی 2 صاحبزادیوں سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ موسیٰ علیہ السلام داماد تھے، شعیب علیہ السلام کے ایک بیٹی، علی المرتضیٰ داماد ہے میرے نبی کے ایک صاحبزادی، ایک عثمان ہے، انی غنی ہے، ذو النورین ہے، صاحب شرم و حیا ہے، نبی کا دست راست ہے۔ فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوگا، ہر نبی کا میرا رفیق عثمان ہوگا۔ فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس سے رب بھی حیا کرتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ میں نے یہ کام زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کیا، جس زمانے میں عیب نہیں تھا اور یہ عام جرم ہوتا تھا، اور ہوتا بھی مکے کے شہر میں، مکے کی سرزمین پر، ہوتا بھی کعبے کے سائے میں، اور کعبے میں بت تھے۔ کعبہ بھی خاموش، کعبے کا رب بھی خاموش، میرے گھر بت رکھے ہوئے ہیں خاموش۔ کیوں خاموش؟ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ کعبے پر میرے نبی کا احسان ہے، وہ بتوں سے کعبے کو پاک کر کے دکھائے گا۔ میرے رسول آئے، جاء الحق وزہق الباطل، آ گئے، حق آ گیا۔ کون آیا؟ آئے تو نبی پاک، اور فرماتے حق آ گیا، نبی ہی حق ہے۔ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ سبحان اللہ، یہ کام نہیں کیا، لہذا اس وجہ سے مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، پھر بھی آپ کی تلوار میری طرف نہیں پڑ سکتی۔ تیسری صورت، کوئی اگر مومن کلمہ گو دین کو چھوڑ جائے، سواد اعظم سے نکل جائے، جماعت سے الگ ہو جائے، مرتد ہو جائے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ بتاؤ کس وجہ سے مجھے قتل کرتے ہو؟ مصریوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، رب سے پوچھو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدن فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اگرچہ مومن ہے، رب فرماتا ہے میں دوزخ میں پھینکوں گا۔ لیکن میں یہ مسئلے ان لوگوں کے پاس سامنے بیان کر رہا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان بری باتوں سے بچایا ہوا ہے۔ دیکھا نا، وہ مسجد کے قریب نہیں آ سکتا، مسجد کے قریب رب کا گھر ہے، رب بلائے گا تو آئے گا، وہ آئے گا جس کا رب کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، یا ابداً کا لفظ نہیں، کفار کے لیے جب خلود کا لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھ ابداً بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیر تک، رب جانے کتنی دیر تک جہنم میں رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب، سب سے خفیف عذاب، سب سے چھوٹا معمولی عذاب کیا ہے؟
اس شخص کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے بس، اور اس سے دماغ کھولے گا جس طرح چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اس لیے حضور فرمایا تھا تعوذوا پناہ مانگو، اور یہ دعا حضور کی اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ یہ میرے نبی پاک کی دعا ہے، آپ بھی یاد کر لیں۔ پناہ میں آ گیا، اللہ کے رسول کی دعا کے زیر سایہ آ گیا۔ یوں سمجھو بارش برس رہی ہے، مکان کی چھت کے نیچے آ گیا، پناہ میں آ گیا۔ یہ دعائیں میرے رسول پاک کی برکت والی ہیں، جن کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، یہ سیکھنے والی باتیں۔ فرمائے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ پاک اس پر غضب فرمائے گا۔ توبہ توبہ، ہم تو اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا غضب ہو رحمت کہاں ہے؟ غاضب اللہ علیہ، یہی کافی تھا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت بھی بھیجتا ہے، اس شخص پر جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، رب اس پر لعنت بھی بھیجتا ہے، یعنی رحمت سے محروم۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا، عظیم عذاب۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تیرے ملک کا مزاج تخریب کاروں نے بدل دیا ہے، یہاں کی فضا بدل دی ہے۔ یہ دنیا وہ خوبصورت دنیا نہیں رہی، یہ دنیا خون کی دنیا ہے، ظلم کی دنیا ہے، ستم کی دنیا ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں خودکش عملے، تخریب کاری اور کرنے والے اللہ بہتر جانے کون ہیں۔ اگر مذہبی لوگ ہیں ان سے زیادہ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتہ کون کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ مذہبی شخص ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، اس سے بدتر کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے، چونکہ محرم کا ابھی مہینہ باقی ہے نا، آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اور میرا دل بڑا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ سب سے پہلا اس امت میں تخریب کار یزید بن معاویہ تھا، سب سے بڑی تخریب کاری۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسجد نبوی میں جہاں میرے رسول کے سجدوں کے نشان ہیں، جہاں صحابہ کرام سجدے کیا کرتے تھے، وہاں اس کے گھوڑے اور خچر دوڑتے پھرتے ہیں، نماز کا نظام معطل۔ اور روایات میں، واقعات میں یہ بات واضح ہے کہ اس قدر گرد و غبار اڑا کہ نمازیوں کو سورج کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سورج کہاں ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اس سے بھی بڑی بات غضب کی، اس کو واقع حرہ کہتے ہیں، یزیدی فوج کی بددیانتی اور بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ مدینہ پاک کی 1000 دوشیزہ حملہ ہوئی، اور پھر مکہ مکرمہ منجنیقیں نصب کر کے بھاری پتھروں کے ساتھ حرم شریف پر بمباری کی گئی، پتھروں کی بمباری، سنگ باری، بمباری، اس وقت یہی بمباری تھی، بم نہیں تھے۔ اور کعبہ شریف کو نقصان پہنچا، عمارت کو نقصان پہنچا۔ اور پھر آل رسول پر جو کربلا میں ظلم و ستم ہویا، اس کی کوئی انتہا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض اس ملک میں ایسے بھی دین کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین تو باغی تھے حکومت وقت کے، اور یزید شہزادہ تھا، اور اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے اور امیر المومنین لکھا جاتا ہے۔ یعنی بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ اور اس صدی کا سب سے بڑا تخریب کار کون ہے؟ جو امریکہ کا صدر ہے۔ امریکہ کا جو صدر ہے اس وقت سب سے بڑا تخریب کار اور بے ایمان ہے، لیکن ہے ہماری دسترس سے باہر، ہوتا ہماری دسترس میں
ہم کمزور سے ہی، لیکن خدا کی قسم اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جس نے یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان صف ہستی سے مٹا دیا جائے اور مسلمان خاموش ہیں، پوری دنیا اسلام، اور سب سے بڑا ظلم تو پھر سعودیہ کر رہا ہے جو اس کے ساتھ دے رہا ہے۔ کیا ہم اسے اسلام کا مرکز سے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، امام حسین تو باغی بنا دیے تو نے، یزید کو امیر المومنین بنا دیا، شہزادہ بنا دیا۔ اب میں تیرے سامنے قرآن کھول کر رکھتا ہوں، ذرا فیصلہ تو کر کے مجھے بتا۔ جی، قرآن نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، لیکن ایک میرے رسول پاک کا فرمان تو سن لو۔ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے نواسے فاطمہ کی صرف بیٹے نہیں، علی کے لخت جگر ہی نہیں، میرے نور نظر ہی نہیں، جنت کی حوریں بھی ان کے سامنے سر جھکائیں گی، ملائکہ ان کے قدم دھو کر پانی پئیں گے، اور جنتی جوانوں کا میں نے سردار بنا رہا ہوں۔ تو مجھے امیر معاویہ کی کوئی روایت بتا کر، ابو سفیان کی کوئی روایت بتا دے کہ یزید کے بارے نبی پاک نے فرمایا ہو، امیر معاویہ نے فرمایا ہو یہ جنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر مقتول جنتی ہے تو قاتل دوزخی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر مقتول جنتی ہے، اور یقیناً جنتی ہے، اگر کا لفظ کیوں استعمال کروں، مقتول جنتی ہے، رسول فرما گئے جس طرح ابو لہب کا دوزخی ہونا قطعی ہے، اس طرح حسنین کریمین کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اگر حسن حسین جنت میں گئے تو یزید ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ ضد ہیں دونوں۔ اور سنو میرا رب کیا فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے، کچھ ظلماتی ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ میرے نبی کا گھرانہ سارا ہی سبحان اللہ، چمکتے چہرے، دمکتے چہرے، نور ہی نور، خوشبوئیں ہیں خوشبوئیں، رحمتیں رحمتیں، برکتیں برکتیں، سعادتیں سعادتیں۔ کیا کہنا، ان کے قدموں کی خاک جس پر پڑ جائے وہ بھی بخشا جائے، فاطمہ کے آنچل کی ہوا لگ جائے وہ بھی بخشا جائے۔ تو وہ تو گئے سفید چہرے لے کر، تو نحوست والے، بدبختی والے، ظلم والے کن کے چہرے ہوں گے؟ یزید اور یزیدی ہوں گے۔ انہیں امیر المومنین کیسے مان لیا تو نے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ سنو امام فخر الدین رازی تفسیر رازی میں کیا لکھتے ہیں، چہرے کی بات آئی نا، سبحان اللہ۔ عیسائی آ گئے نجران، ایک علاقہ ہے وہاں کے، حضور سے گفتگو کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مبالغہ کریں، مناظرہ نہ کریں، مبالغہ کریں۔ آج بھی ہم کسی کو مناظرے کا چیلنج نہ کریں، آگ جلائیں کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ داخل ہوتے ہیں، سچا ہے تو بچ جائے گا، نہیں تو بھسم ہو کر رہ جائے گا۔ اگر اپنے مسلک پر یقین ہے آگ جلاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، ابراہیم والے پاس ہو جائیں گے، نمرود والے فیل ہو جائیں گے۔ مبالغے کی صورت کیا ہے یہ؟ تم اپنے گھر والوں کو بلا کر لاؤ، بچوں کو بلا کر لاؤ، خود بھی آؤ۔ ہم بھی گھر والوں کو بلا کر لاتے ہیں، بچوں کو بھی لاتے ہیں، خود بھی آتے ہیں۔ مبالغے کا وقت، دن، جگہ، تاریخ مقرر ہو گئی۔ عیسائی آ گئے، اپنے بڑے، اس کو کیا کہتے ہو، ہمارے تو بڑے جو عالم ہوتے تھے، عالم یہ مولوی علامہ کہتے ہیں، پوپ کو لے کر آ گئے۔ اس نے انجیل اٹھائی اور اس کے پیچھے حواری، جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھے نا، اب یہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین تھے، اور ساتھ ہی حضرت امام حسن بیٹھے تھے، ساتھ ہی خاتون جنت تھی، ادھر حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
تو مبالغ میں یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں دونوں فریق، یا اللہ جو جھوٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس پر لعنت بھیج، وہ مر جاتا ہے، اسی وقت فنا ہو جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں صدق ہوگا وہ صحیح سلامت، یہ ہے مبالغہ۔ اس نے جب دیکھا نا تو اس کی آنکھیں جھک گئی، ساتھیوں کہتے ہیں چلو چلیں، مبالغہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پاگل تیرا دماغ خراب ہے، ہماری بڑی توہین ہے، ہمارے سارے ہمارا مشن سارا ختم ہو گیا، ہماری کتاب کی توہین ہے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے دین مذہب کی توہین ہے۔ بن کر آیا ہے تو اب بات کر، دعا مانگ، جو بھی وہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ایک دفعہ علیحدہ ہو کر میری بات سنو پھر بات کرنا۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ امام رازی لکھ رہے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ واللہ انی لارا وجوہا، قسم کھا کر کہتا ہے واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ۔ وہ کہتا ہے عیسائیوں کا بڑا، کہتے خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ رب سے اگر یہ سوال کریں اے اللہ یہ پہاڑ یہاں سے ٹل جائے تو پہاڑ بھی ٹل جائے گا۔ ان کے چہروں میں صداقت کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا چہرہ تو میرے آقا کا ہے نا، جنہوں نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ انور دیکھ لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے، اور اب اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ عبداللہ بن سلام، یہ بھئی ایک نسخہ بڑا کامیاب ہے، کوئی چیز بھول جاؤ نا درود پاک پڑھو یاد آ جاتی ہے۔ میں نے عربوں کو دیکھا ہے، بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں یاد آ جاتی ہے۔ درود پاک کا بڑا فائدہ ہے۔ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں لیکن پنجابی نہیں، پاکستانی نہیں، ایرانی نہیں، افغانی نہیں، ترکی نہیں، عرب کے دو آدمی اپنے جھگڑ رہے ہیں، تم درمیان میں درود پڑھو، ایک ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا، صلح کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ میرے درود، نبی کے درود کا کمال ہے، تبھی تو سنی زیادہ پڑھتے ہیں نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ درود کے فضائل ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے بڑے عام کرتے ہیں، ہر جگہ پھیلاتے ہیں۔ سنیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو درود کے فضائل نہ جانتا ہو۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ کوڈ نمبر ہے مدینہ پاک کا، تیرا رابطہ فوراً گنبد خضراء کے مکین سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باہر سے کوئی پاکستان فون کرے غیر ملک سے تو 92 کوڈ نمبر ہے وہ پہلے ملائے گا نا، پھر اس کا نمبر ملائے گا۔ اسی طرح نبی پاک کے آستانہ پاک کا کوڈ نمبر درود پاک ہے، یہ پڑھو رابطہ قائم ہو گیا۔ اس کے بغیر نہ دعائیں قبول ہیں، نہ سجدے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے حاجی آ گیا تو کعبے کا طواف کر میں شفاعت کروں گا، نہیں فرمایا کعبے کا طواف کر تیرے گناہ معاف ہوں گے، لیکن جو درجہ بلند چاہتا ہے محمد تجھے دلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کا معنی کیا ہوا؟ صرف بخشوانا نہیں، شفاعت نیکوں کی بھی ہوگی، شفاعت ولیوں کی بھی ہوگی، غوث و قطبوں کی، نبیوں کی، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا یرغب الی الخلق کلہم حتیٰ ابراہیم، قیامت کے دن میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی مجھ سے شفاعت کرائیں گے۔ وہ کیوں شفاعت کرا رہے ہیں؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، ان کو بلند درجے چاہیے، بلند درجے چاہیے۔
میرے نبی کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے بھائی، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام آ گئے، سنا نبی آ گئے آخر زمان۔ میں نے تورات میں، یہ یہودی تھے نا پہلے، یہودیوں کے عالم تھے، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ان کے کیا، ان کے آثار ہیں، منہ مبارک کیسے ہیں، بینی مبارک کیسی ہے، زلفیں کیسی ہیں، ان کے ابرو کیسے ہیں، اللہ اللہ، ان کی آنکھ مبارک کیسی ہے، ان کے رخسار کا کیا حال ہے، سینہ مبارک کیسا ہے، گفتگو کیسی فرمائیں، یہ سارا کچھ رب نے تورات میں انجیل میں لکھ دیا ہے۔ حضور کے متعلق ہی نہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ضمیر جمع کیا ہے، میرے نبی جو تیرے قدموں میں آئے گا میں اس کا ذکر بھی تورات انجیل میں کر چکا ہوں۔ صدیق اکبر کا ذکر ہے، عمر فاروق کا ہے، عثمان غنی کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، طلحہ اور زبیر کا ہے، سعد اور سعید کا ہے، حتیٰ کہ حضرت بلال کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جب آئے نا تو فرماتے ہیں جب پہلی نظر میرے حضور کے چہرے انور پر پڑی، عرف تو ایک ہے علم، ایک ہے عرفان۔ علم پہلی منزل ہے، عرفان آخری منزل ہے۔ عرفان میں علم ہوتا ہے، علم میں عرفان نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، بڑا فرق ہے نا۔ میں سب کو جانتا ہوں یہ لیکن پہچانتا بہت تھوڑے لوگوں کو۔ آپ بھی مجھے جانتے کہ ہر جمعے ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن مجھے پہچانتے تھوڑے ہیں جی۔ اور آدمی خود بھی اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ رب کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنی پہچان کر، تو کیا ہے، کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان جائے گا تو رب کو پہچان جائے گا۔ اور جو رب کو پہچان جاتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ بادشاہ تیرے دروازے پر گدا بن کر کھڑے ہوں گے، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ ہم یہ سامان موت اکٹھا کرنے لگے ہوئے ہیں، دل کی آزادی کی طرف نہیں خیال کرتے۔ اس کے الگ معالج ہیں، اس کے الگ مربی ہیں، اس دل کی غذا دینے والے الگ ہیں، اس پر نظر رکھنے والے الگ ہیں، اس کو دھونے والے، پاک کرنے والے، سیکل کرنے والے، شیشہ کرنے والے، اور رب کا جمال دکھانے والے وہ اور لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، دل کی آزادی شہنشاہی۔ میں اگلے روز ساتھیوں کو بتا رہا تھا، میاں میر صاحب کا دربار لاہور میں ہے، یہ شہر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے ٹانگیں پھیلا کر بڑی بے نیازی کے ساتھ۔ بادشاہ کی سواری قلعے سے نکلی، وزیر نے دیکھا کہ میاں صاحب تشریف فرمائے، وہ آگے بڑھ کر انہیں متوجہ کرتا ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ میاں صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی، بیٹھے رہے۔ سواری قریب آ گئی، اس نے کہا اٹھو تعظیم کے لیے۔ میاں صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ سواری سے اتر آیا، قریب آ گیا، آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر نے کہا میاں صاحب کم از کم پاؤں تو سمیٹو۔ سنو میرے دوستو، سنو میرے دوستو، میاں میر کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ فرمایا جب سے ہاتھ سمیٹے ہیں پاؤں سمیٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جب سے ہاتھ سمیٹے ہیں نا پاؤں سمیٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آیا ہے تو ٹھیک ہے، جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ اس کے آنے کی خوشی ہے نہ کوئی جانے کی فکر ہے، ہمارا رابطہ کہیں اور ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ حضور محبوب الہی غریب نواز کی خدمت میں علاء الدین خلجی نے اپنے بیٹے خضر خان کو بھیجا، حضور سے اجازت طلب کر میں دربار پر آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرورت نہیں ہے، میں یہیں سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے بھی، تیرے سارے ملک
کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے پھر بھیجا، عرض کرو کہ مجھے بڑی زیارت کی خواہش ہے، بڑا شوق ہے۔ فرمایا اسے جا کر کہہ دے کہ نظام الدین کے مکان کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو نظام الدین دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے دوست، وہ کہاں اور آج کے پیرزادے کہاں جو وزیروں کے دروازوں کا چکر لگاتے ہیں؟ نعم الامیر و بباب الفقیر، وہ وزیر، وہ مشیر، وہ سرمایہ دار بڑا اچھا ہے جو کسی کے درویش کے دروازے پر کھڑا ہو۔ وَبِئْسَ الْفَقِيرُ بِبَابِ الْأَمِيرِ، اور جو فقیر، جو درویش، جو صوفی کسی امیر کے دروازے پر کھڑا ہو وہ اچھا نہیں، وہ برا ہے۔ ہاں نہیں سمجھے؟ دل کی آزادی شہنشاہی۔ تو جمعہ پڑھنے کے لیے مدت سے آ رہا ہے نا، نظامی مسجد میں کوئی جھولی نہیں پھیرتے، کوئی پیالہ، کوئی ٹوپی، کوئی چندہ، کوئی اپیل، کوئی اشتہار، کوئی بینر، جی کیوں نہیں پھیرتے؟ دل کی آزادی شہنشاہی۔ اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی دل کی آزادی عطا فرمائے۔ الغنا، غنا نفس، وہ غنی نہیں جس کے پاس دولت ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو جاگیردار ہے، جو کارخانہ دار ہے، جو زمیندار ہے۔ ہاں غنی وہ ہے جس کے دل میں غنا ہے۔ سبحان اللہ۔ غنی کون ہے؟ جو دل میں غنا رکھتا ہے۔ مجھے دونوں جہانوں کی پرواہ نہیں، میرا یار راضی رہنا چاہیے۔ سورج مشرق سے نکلے تب ٹھیک ہے، مغرب سے نکلے تب ٹھیک ہے، میرا یار راضی رہے۔ مجھے یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ بہاریں، یہ خوشبوئیں، یہ دلکشیاں، یہ مجھے اپنا غلام نہیں بنا سکتی۔ بس جس کا ہو گیا سو ہو گیا، جس کا ہو گیا سو ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ واقعی اقبال کا بھی یہی حال تھا، صرف قال نہیں حال بھی تھا۔ کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مجنو کو کیا پرواہ ہے کہ فلاں کا باغ ہے، وہاں پھول ہیں، وہاں خوشبوئیں ہیں، وہاں بلبلیں ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں بس لیلا خوش رہے، لیلا خوش رہے، لیلا کے ساتھ میرا تعلق قائم رہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک شعر سن لو، ایک شعر بڑا قیمتی۔ کیوں قیمتی؟ ایک دن حضور قبلہ ضیاء الامت یہاں تشریف لائے، سین میں گاڑی رکی، میں دوڑ کر دروازے پر پہنچا، آپ دروازے سے نکلے، ملاقات کے بعد آپ کی زبان پر یہ شعر تھا۔ جب ہم کمرے میں جا کر بیٹھے تو اسی شعر کے لطف میں تھے اور پھر بار بار شعر پڑھ رہے تھے، اور یہی شعر حضور قبلہ، میرے قبلہ کعبہ، میرا دین، میرا ایمان، میرا ملجا ماوا، میرے محسن، میرے مربی، میرے مرشد کریم حضور شیخ الاسلام کو بھی بہت پسند تھا، بڑا پسند تھا یہ شعر۔ اور کون سا ہے؟ میں نے اپنے گلشن فرید میں لکھ کر، ٹائلوں پر لکھ کر لگایا ہوا ہے، جو آئے پڑھے ماشاءاللہ۔ پاک پتن شریف سے بڑے قبلہ دیوان صاحب جو سجادہ نشین ہیں، بابا صاحب کی اولاد پاک سے ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے بار بار شعر کو پڑھا اور بہت پسند فرمایا۔ اب کتنے بزرگوں کی سند کی مہر لگ گئی۔ سنو شعر کیا ہے فارسی کا، میں ترجمہ عرض کر دوں گا انشاءاللہ، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کرے تیرے دل میں میری یہ بات اتر جائے اور تیرا میرا یہ حال بن جائے۔ ہم صرف بات نہیں نہ کریں، گفتار کے غازی یہ تو بنے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ گفتار سے کچھ نہیں ہوتا، کام کر کے دکھانا چاہیے۔ فرماتے کیا ہے؟ آئینہ نیست دل کہ دہد جا باہر کسے، آئینہ نیست دل
کہ دہد جا بہر کسے این پارہ عقیق بنامے تو کندہ شد. فرماتے میرا جو دل ہے نا یہ آئینے کی طرح نہیں. آئینہ بڑا سچا ہے، کالے کو کالا بتائے گا، گورے کو گورا بتائے گا، چھوٹے کو چھوٹا، بڑے کو بڑا. لیکن اس میں ایک بڑا عیب بھی ہے، یہ ہر جائی ہر ایک کا، یہ کسی ایک کا نہیں، سب کا. جو بھی سامنے آئے کہتا ٹھیک ہے اپنی تصویر مجھے دے دے، میں اپنے سینے میں لگا لیتا ہوں. دوسرا آیا اس کی تصویر، تیسرا آیا اس کی تصویر، یہ بدلتا رہتا ہے. جو بھی چہرہ سامنے آئے اسی سلام کرتا رہتا ہے. کہنے والا کہتا ہے میرا دل جو ہے وہ آئینے کا طرح نہیں ہے کہ کبھی کسی کی محبت لگا لوں، کبھی کسی کا تغمہ لگا لوں، ہاں کبھی کسی کا نام لے کر کبھی کسی کی ٹوپی پہن لوں. نہیں نہیں، کبھی کسی کے دروازے پر کبھی کسی کے دروازے پر. بلکہ میرا دل کیا ہے؟ عقیق کا ٹکڑا ہے، اس پر صرف تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.